ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک مومن بندے پر آزمائشیں کیوں آتی ہیں۔ دیکھتے ہیں ہم دنیا میں کہ ہم سارے لوگ ایک ساتھ ہی رہتے ہیں، ہمارے بہت سارے ایسے بھائی ہوتے ہیں جو پوری زندگی خوشحالی رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو بہت ساری چیزوں سے نواز رکھا ہے۔ ہم اپنے ارد گرد اگر دیکھیں گے تو اپنے ارد گرد ایسے بہت سارے اپنے بھائیوں کو پائیں گے، اور ان کو دیکھ کر کے ہمارے دل میں اور ہمارے جی میں ایسے خیالات توڑتے ہی ہوں گے کہ یہ بندے جو ہیں اتنے خوش ہیں اور پوری زندگی ہی خوش رہتے ہیں، لیکن اس کے مد مقابل اگر دوسرے بھائی ہیں تو وہ بہت پریشان ہیں، یا دوسروں میں سے ہم بھی ہوں کہ ہم بھی بہت پریشان ہیں، آزمائشوں میں مبتلا ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہم پر اتنی آزمائشیں کیوں لاتا ہے اور ہمیں ان آزمائشوں میں کیوں مبتلا کرتا ہے؟ تو میرے پیارے بھائیو، دیکھیے دنیا میں ہم لوگ آئے ہیں تو یہاں ایک ہم عارضی زندگی بتانے کے لیے آئے ہیں، ہمیشہ کے لیے یہاں ہمیں رہنا نہیں ہے۔ یہ چاہے کسی بھی دھرم و مذہب کا فالو کرنے والا ہو، اس بات کو تو مانتا ہی ہے کہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں کبھی بھی نہیں رہنا ہے، دنیا چھوڑ کر جانا ہی ہوگا، چاہے کسی بھی بھگوان اور کسی بھی دھرم و مذہب کو ماننے والا ہو۔ لیکن خصوصی طور پر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا عقیدہ و توکل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے تو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہاں آ کر کے ہم زندگی بتائیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ تم دنیا میں جیو، اپنا حصہ دنیا کا جو آپ کے لیے بنایا گیا ہے اس کو مت بھولو، یعنی دنیا بھی حاصل کرو، ساتھ ہی ساتھ تمہارے دماغ میں یہ بات رہنی چاہیے کہ دنیا ہمیشگی کا گھر نہیں ہے، یعنی دنیا میں رہ کر کے تم دنیا کا حصہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے تمہارے حق میں لکھ رکھا ہے وہ تم حاصل کرو، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی تم عبادت کرو اور اللہ رب العالمین کے احکام کو تم یاد کرتے رہو۔ اس کے علاوہ تیسری بات جو چیز رہتی ہے وہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بھی جو ہے مصیبتوں میں گرفتار رہتا ہے، تو کیوں؟ تو یہ اللہ رب العالمین ہمیں بار بار آزماتا ہے، ہر طرح کی مشکلات ہیں، ہر قسم کی جو ہے چیزیں ہمیں ہمارے اوپر ڈال کر کے ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ بندہ کتنے میں ہے، بندہ اس پر صابر ہوتا ہے، شاکر ہوتا ہے، یا پھر واویلا کرنے والا ہوتا ہے۔ دیکھیے ہم اگر ہمیشہ ہی خوش رہیں گے، کبھی بھی کسی امتحانی آزمائش میں اگر مبتلا نہیں ہوں گے تو پھر ہمیں اندازہ نہیں ہوگا، نہ ہم صابر بن سکیں گے اور نہ ہم شاکر بن سکیں گے، یعنی نہ ہمیں یہ پتہ رہے گا کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا چاہیے، اور نہ ہمیں یہ آئیڈیا ہوگا کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی مصیبت پر صبر کیسے اختیار کرنا چاہیے۔ آزمائشیں اسی لیے آتے ہیں کہ بندہ جب آزمائش آئے تو صبر کرنا سیکھے، اور جب اس کو بہت ساری چیزوں سے نواز دیا جائے تو پھر وہ شکر ادا کرنا سیکھے۔ تو صرف یہی جو ہے دماغ میں چیز رہنی چاہیے کہ اگر آزمائش میں مبتلا ہیں تو اس پر صبر کریں، اور اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں کسی آزمائش میں اب تک مبتلا نہیں کیا، بہت ساری چیزیں دے رکھی ہیں، تو پھر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، یعنی ان سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں صابر و شاکر بننا ہے۔ اگر بہت ساری چیزیں ہیں اللہ رب العالمین نے دے رکھی ہیں تو یقیناً اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمہ وقت اللہ رب العالمین کو یاد کر لینا چاہیے۔ اور اگر وہ ساری چیزیں نہیں، ہم آزمائشوں میں ہیں، کسی بھی طرح کی تکلیف و مصیبت میں اگر ہیں، تو پھر ہمیں اللہ رب العالمین کی ان آئی ہوئی مصیبتوں پر اور اللہ کے جو ہے اس فیصلے پر ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے مدد مانگنی چاہیے، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ تم نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرو۔ تو یہ ساری چیزیں ہم مومن ہیں تو ہمارے دماغ میں ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اگر آج ہم مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں یا کسی بھی تکلیف میں ہیں کسی بھی طرح کی، تو پھر آئندہ انشاءاللہ ہو سکے اللہ رب العالمین ہمارے لیے بہت سارے راستے جو ہے آسان کر دے، ہماری ساری مشکلات حل کر کے اس کے بدلے میں ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب کرنے والا ہو۔ ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے تو ہمیں بس صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی ذات سے نیک امیدیں جوڑے رکھنی چاہیے۔ السلام علیکم۔